بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أبدا: العبادة في الحرج كهجرة إلي. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. نسلك باسمك الأعظم رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث برحمتك استغيث برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل توجہ اہم بات یہ ہے کہ ہم بہت سے نیک کام کرتے ہیں، لیکن سلیقہ کے بغیر۔ مثلا آپ یہاں آئے، میں بھی حاضر ہوا، تو عموماً ہم نیت کیے بغیر ان محفلوں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض عبادات بھی، بعض صالح کام بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا کیونکہ نیت غائب، نیت کی ہی نہیں۔ اب یہ بھی سوال ہے، ہم نیت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ دین سے اکثر لوگ حقیقت دین، عظمت دین، ادب دین،
سے بہت دور پڑے ہوئے، عظمت بہت نیچے آ چکی ہے، اس لیے ہمارا ویلیو بھی گھٹ چکا ہے۔ یہاں جو بھی آیا کرے، جو بھی آئے تو یہ نیت کرے، اللہ تیری تلاش میں جا رہا ہوں، تیری تلاش میں جا رہا ہوں۔ البتہ میری گزارش ہے، یہ زور زور سے اللہ کہنا یہ ٹھیک نہیں۔ کوئی معذور ہوتا ہے تو کوئی معذور ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اسلام کی ہر چیز الٹیمیٹ بیوٹی پر ہے، ہر چیز حسین جمیل ہے، ہر سنت اجمل ہے، اکمل ہے، اسہل ہے۔ تو اس لیے کوئی اکا دکا واقع ہو جائے تو زیادہ قابل توجہ نہیں، لیکن یہ چیز اگر پھیل جائے تو یہ دین کی شان، دین کی مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے ٹرمینالوجی فرمائی ہے، ایک ہے اب الوقت، اب الحال، ایک ہے ابن الحال۔ کیفیت جب طاری ہو جائے تو کمال ہے قابو میں رکھنا۔ کیا؟ قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ رو میں بہہ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اسی لیے سب سے زیادہ کمال سید الکونین کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرف کے سمندر آپ اپنے قلب اطہر میں چھپائے ہوئے تھے، لیکن کبھی چلایا نہیں۔ اور یہاں تک فرمایا لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا۔ جو میں جانتا ہوں، اگر آپ کو وہ حقائق معلوم ہو جائے تو آپ بہت روئیں گے، کم ہنسیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100% کنٹرول کے ساتھ حق الیقین بھی حاصل، عین الیقین بھی حاصل، لیکن بیلنس کے ساتھ سب کنٹرول کیے ہوئے۔ یہی کمال ہے۔ ہمارے بڑوں میں حضرت گنگوہی ہیں، رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے بڑے مانے جاتے ہیں۔ تو ان کے کمالات میں یہی ہے، بہت ضبط نفس تھا، کیفیات پر حاوی ہوتے تھے، غالب ہوتے تھے۔ یہ کمال ہے۔ سٹریم شور مچاتی ہے، اوشن خاموش۔ کچھ سنا نہیں؟ اس لیے مہربانی کر کے، کیونکہ محفلوں میں بیٹھنے والے اگر کوئی نامسلم بھی ہو، کوئی گیسٹ ہو، کوئی مہمان ہو، اس کا متاثر ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ آئندہ بھی شریک ہو جائے۔ کچھ سنا؟ اس لیے اب الحال بننا چاہیے، حال پر کنٹرول کرنے والا۔ رونا بھی آ جائے، زیادہ بلند آواز نہ نکلے۔ سنا گیا؟ جو میں نے حدیث پڑھی، جب صحابہ نے سن لی تو انہوں نے اپنی مبارک سروں کو ڈھانپ لیا اور رونے لگے۔ حنین یا خلیل، آنکھ سے ناک سے آواز جو نکلتی ہے تو ایسی آواز محسوس ہو گئی، لیکن بہت زور سے، اور یہ بہت ہی نادر واقعہ ہے، بہت نادر واقعہ۔ بہرحال اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاً معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور معرفت کا لازمی تقاضا ہے محبت۔ اسی کو معرفت حقیقتاً حاصل ہو چکی ہوتی ہے جس کے اندر پھر اللہ کی محبت بھی آ چکی ہو۔ کوئی سمجھ گیا؟ پہلے معرفت، اس کے بعد محبت، اور اس کے بعد حسن عبادت، اسی کی ضمن میں آتا ہے حسن اطاعت۔ آگے ہر ایک انسان پر عموماً، خصوصاً بائیمان مرد خواتین پر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی فرض عین ہے، اور معرفت کے بعد لازمی رزلٹ، کنکلوژن، جو آؤٹ پٹ نکلنا چاہیے وہ ہے محبت الہیہ، محبت الہیہ۔ اور محبت الہیہ کی شرط سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شرط المحبت الموافقت، اللہ کی محبت کا تقاضا، شرط، کنڈیشن، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کنڈیشن اور شرط وہ ہے موافقت کرنا، مراد حسن اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، لیکن بہترین طریقے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لیکن بہترین طریقے سے۔ سنا ہے؟ تو اقصى الغایات یعنی مقصود اعظم جو ہے وہ ہے خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا، اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کے ساتھ اتباع سنت کرنا، حکم ماننا۔ اطاعت طوعن سے نکلا ہے، تو واو عین، مانا بخوشی حکم ماننا۔ ہم بادل ناخواستہ عبادت کرتے ہیں، وضو کرنا بھاری پڑتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، ہم سرور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ انجوائے اور انٹرٹین کیے بغیر ہم برڈن اور بوجھ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس میں ہم خسارے میں پڑتے ہیں، نقصان میں پڑتے ہیں، اور مسلسل اللہ پاک ہم سے ناراض ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شوق ذوق کہیں نہیں، آئے تو میری بارگاہ میں لیکن روح کہیں اور ہے، جسم یہاں، روح کہیں اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ واللہ سب سے زیادہ محبت کے لائق، جان ساری قربانی کے لائق، اور حسن اطاعت کے لائق اولاً رب العالمین ہے جل جلالہ، اور ذات سبحانی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام محبوبین ان میں سے سب سے زیادہ محبوب معبود حقیقی ہونا چاہیے، اور ذات سبحانی کے بعد ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونا چاہیے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا مرد ہو خاتون ہو، ان کو گھر درجے کی شدت کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو محبوب حقیقی جب سامنے ہو، محب سامنے ہو، تو پھر ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بھی ہے۔ یہ مغل حکمران میں سے کسی بادشاہ کا واقعہ ہے کہ وزیر تو حاضر ہو گیا کیبنٹ میں، لیکن شیروانی جو پہنا ہوا تھا تو حاضری کے وقت اس کو ٹھیک سے سنبھالنے لگا، باندھنے لگا۔ کوئی جرم تو نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تم میری اس مجلس وزارت سے باہر نکل جاؤ، تمہارے اندر شاہی آداب نہیں۔ بادشاہ کی موجودگی میں آپ بٹن باندھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، یہ شاہی آداب کے خلاف ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں سجدے میں کہاں ہوتے ہیں، کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی دکان کو سجدہ کرتا ہے، کوئی مکان کو، کوئی زنان کو، کوئی کسی اور مخلوق کو۔ جائز بھی ہو، سنا گیا، اپنی اولاد یاد آ گئی، یہ نماز کے لیے شایع شان نہیں ہے۔ ارے اولاد دینے والے تو وہی الوہاب رب العالمین ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس واسطے سے اپنی ذات بھی اور ایسی ہی اپنی پسندیدہ چیزیں، بعض دفعہ حرام چیزیں، حرام شخصیات نماز کے دوران آتی تو اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ ارے تو اللہ کی حضور یہ بت لے کے جا رہا ہے، جو دل میں ہے اسی کو تم سجدہ کر رہے ہو۔ تو ہم اس لائق ہیں کہ ہم مساجد سے ہم کو نکال باہر کر دیا جائے، تم تو بے ادب ہو۔ کچھ سمجھ؟ اس لیے عبادات کے لیے آؤٹ سائڈ عبادات محنت کرنی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے، ما سوی اللہ سے لا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر قرب الہی ملے گا۔ کچھ سمجھ گئے؟ اس واسطے چاہے وضو کرنا ہو، مزاج پرسی کے لیے عیادت کرنی ہو، تو نیت سنبھالو پہلے، میں اللہ کے لیے مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے اچھا وہ نہیں آئے ان بیچاروں کو خبر گیری کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں تو چونکہ عظمتی نماز نہیں ہے، عظمت رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین کی شکایت ہے، لگ بھگ میری نظر میں 2 جگہ پر ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، ان لوگوں نے اللہ کی کما حق ہو قدر نہیں کی۔ سنا گے مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اچھے لوگوں کو، اہل علم کو لوگ پہچانتے نہیں، تو پیغمبر کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ اللہ کو کیا پہچان سکتے ہیں؟
یہ محفلیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی پکی محبت آ جائے اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہو جائے حسن عبادت کی۔ مقصود کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ چیز، یہ محفلیں، یہ خانقاہیں، یہ فی حد ذاتہا اپنے طور پر مقصود نہیں ہے۔ مقصد ہے جو پیغام سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا چکے ہیں، دین حق، دین قیم، الاسلام، دین، اس کو ٹھیک طرح سے سمجھانے کے لیے اور مرور زمانہ کے ود دی پیسیج آف ٹائم جو کوتاہیاں امت میں آ جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے اصل مقصود ہے الاسلام۔ الاسلام ملکہ ہے، کوین، یہ طریقت، یہ سلسلے خانقاہی، یہ سلوک، یہ بیعت وغیرہ، یہ سب جو ہے نا، یہ اسی لیے ہے تاکہ بہتر سے بہتر طریقے پر اسلام پر عمل کیا جائے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اسی کو مقصود سمجھتے ہیں، یہ تو کنیز ہے، یہ تو لونڈی ہے۔ کچھ سمجھ گئے؟ مقصد یہ ہے کہ نماز میں کمال آ جائے، دل میں کمال آ جائے، تقوی میں کمال آ جائے، کردار میں کمال آ جائے، تعلق مع اللہ میں کمال آ جائے، اتباع رسول پاک میں کمال آ جائے، سمجھ گئے؟ روزے اس کے شاندار بن جائیں، اس کی تلاوت بہت اونچی ہو، اس کا درود پڑھنا بہت ہی بلند پائے کا ہو۔ کچھ سمجھ گئے؟ مقصود الاسلام ہے، مقصود الشرع ہے، شریعت بیضا ہے۔ یہ سب دیگر چیزیں جو ہیں یہ دراصل انہی میں کمال حاصل کرنے کے لیے محنتیں ترک ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور اللہ کے فضل سے غیر معمولی اخلاص تھا، غیر معمولی رب العالمین کا سوز و گداز تھا، غیر معمولی ان کے اندر اس دین کی عظمت تھی۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں پہنچا ہوا شخص جو دین سے بیزار ہو، دین سے محروم ہو، دین سے ہٹا ہوا ہو، سمجھ گیا؟ اور سر پر ٹوپی نہیں، ریش صاف، سمجھ گیا؟ پاجامہ بھی نکال دیتا ہے، کچھ چڑیاں بازو میں ڈال دیتا ہے، انگوٹھیاں پہنتا ہے، ناک سے ریزش بہتی رہتی ہے، ہمیں کہے بہت بڑا کتب ہے۔ یہ تو ہماری بد فہمی ہے، سمجھ گئے؟ کوئی نبی ایسا نہیں تھا، ہر ایک نبی شاندار، عظیم الشان، جلیل القدر، مستی سے پاک، کوئی بے ہوش نہیں تھا، کوئی دیوانہ نہیں تھا، بہت ہوشیار، بہت چالاک، دانائے سب، مولائے کل، سمجھ گئے؟ اس لیے وہی مومن بلند ہے جو ہوشیار ہے، جو دانا بینا ہے، جو دین پر بہت ہی جبل استقامت بنا ہوا، دین پر چلتا ہے، گامزن ہے، سنتوں کا پابند ہے، معاملات میں بھی بہت ہی کامیاب شخص ہے، معاشرت میں بھی بہت ہی کامیاب شخص ہے، گھر میں بھی ماشاءاللہ اتباع سنت، معاشرتی طور رہنے سہنے کے جو سلیقے ہیں، طریقے ہیں، ان کا کاربند،
سونے کے وقت سوتا ہے، خوشی کے وقت خوشی کا اظہار کرتا ہے، غم کے وقت حدود شرع میں رہتا ہے، حدود دین میں رہتا ہے، ان کو ٹرانسگرس نہیں کرتا ہے، ان کو پھاندتا نہیں ہے، اس لیے وہی کامل ہے۔ تو سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی مبارک وجود کی وجہ سے جو بھی رفقائے دین آتے تھے وہ غیر معمولی طور پر اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے، جڑ جاتے تھے۔ کچھ سمجھ؟ غیر معمولی ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر جب مرور زمانہ، یعنی مثلا آج کا دور، اسی تعلق مع اللہ کو پیدا کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی روحانی ریلیشن شپ تعلق جوڑنے کے لیے یہ محنتیں۔ اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مجدد ملت